अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली के अब आसारात बल्कि बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तब्दीली के जो असरअंदाज हो रही है वो महंगाई की सूरत में हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ IMF का जो है वो दबाव है, और तीसरा अब हुकूमती सतह से जो हंगामा आराई शुरू हो गई थी, मुल्क बंद हो रहा था। जिस तरह देखें पंजाब में आपने आगाज़ तहरीक लब्बैक की जो है एहतजाजी जो मुहिम थी, उस पर हुकूमत ने पैकेज का ऐलान कर दिया है, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सुना है कि जो अफ़गानिस्तान की जंग में जो तालिबान थे उनके लिए भी कोई माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। तो शहजाद साहब, एक मुल्की सतह पे आम माफ़ी का ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता? जो छोटे छोटे मुकदमात में लोग फंसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनके बच्चे क्यों दरबदर हैं? फिर कराची जैसा बड़ा शहर है, माशी हब है, इसमें हज़ारों बच्चे जो है वो MQM की जद में आके गिरफ़्तार हुए, और वो एक सियासी मुहिम में या लसानी मुहिम में आप समझें वो आज कैद-ओ-बंद की सज़ा काट रहे हैं और उनके मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। तो शहजाद साहब, मुल्क में मेरा ख्याल तो तब्दीली आ गए, नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो नए इक़दाम आप हर किसी को देंगे पैकेज। जी हाँ, शाहिद मुस्तफ़ा आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे ही होना चाहिए। देखें, तहरीक लब्बैक से गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए, गवर्नमेंट जो है उनके एहतजाज को कंट्रोल नहीं कर पाई। उस दौरान कुछ 7-8 पुलिस वाले भी बेगुनाह मारे गए, और क्या कहते हैं कई सौ लोग जो है ज़ख्मी हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उनको झुका नहीं सकी, तहरीक लब्बैक को, ये तो मानना पड़ेगा। तो अब जो है उनके साथ मायदा हो गया, और अब तहरीक लब्बैक जो एक सियासी पार्टी है, और इसको तहरीक लब्बैक को मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को वेलकम करना चाहिए और उसको खुशामदीद कहना चाहिए अपनी सफ़ों में। वो कौमी धारे में शामिल तो पहले भी थे, लेकिन अब वो बाकायदा शामिल हो गए। फिर ये कि आप तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो यानी कि जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाज़ार गर्म किया, हमारे बच्चे 300 एक जगह उन्होंने बच्चे मारे, APS में बच्चे मारे, और ये मुनावा ट्रेनिंग सेंटर में 300 पुलिस वाले मारे, उसके अलावा FIA सेंटर पे हमला किया, और इस किस्म के बेशुमार उन्होंने धमाके लाहौर में, कराची में, और पिंडी में, और मर्दान में, अटक में, कोयटा में, पेशावर में, सब जगह उन्होंने धमाके किए और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मारे। और ये जो हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और पाकिस्तान में 70,000 शोधा जो है 70,000 अफराद शहीद हुए, तो ये बात सही है। लेकिन ये शोधा ज़्यादातर 90% जो लोग शहीद किए वो तहरीक तालिबान नहीं किए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये सब बातें हो रही हैं, सबको आप रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर ये है कि और आप जो लुटेरी जमातें हैं, जिन्होंने यानी कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, लूट मार का उन्होंने बाज़ार गर्म किया, और ख़ुद इमरान खान ने कहा कि अगर वो अपनी आधी रकम पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाए। तो ये जो आप IMF के सामने कचकोल लेके खड़े हुए हैं और IMF से भीख मांग रहे हैं और पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो ये जो हालात पैदा किए हैं आज, ठीक है महंगाई ज़्यादा है, और ये इमरान खान ने भी घटाई। ये NRO ना देने की बात कर रहे थे, रिलीफ ना देने की बात कर रहे थे, 3 साल ज़ाया कर दिए, कौम को बर्बादी के इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि अब हमारे लिए खड़ा होने का, इस कौम को खड़ा होने को, इस मुल्क को खड़ा होने में बहुत वक्त लगेगा, और आने वाले वही लोग हैं शहजाद साहब, वही लोग हैं जिनको आप चोर, उचक्का, डाकू कह रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में कोई ऐसी सब आपको साफ शफाफ पार्टी नजर आ रही है? देखें, मसला ये है कि ये जो यानी कि ये पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है, और ये बदतरीन बदकिस्मती है। इससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लोगों के साथ ये 23 करोड़ जो भेड़ बकरियां हैं, इनके साथ ज़्यादती तो 70 साल से होती रही है, लेकिन अब जो ज़्यादती हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका क्या बनेगा जिन्होंने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया था, और एक मुसलमान एक जगह रहेंगे, और उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज उनकी औलादें जो है वो दहशतगर्द हैं, आज वो गिरफ्तार हैं, आज वो सजाएं काट रही हैं, आज उनकी पार्टी टूटी हुई है, वो पार्टी टुकड़ों में तकसीम हुई है। उसमें से जो पसंद आता है उसे कहा जाता है ये मुहज़्ज़िब है और ये मुअज़्ज़िज़ है, समझे।
ایسے وہ لوگ جس پارٹی کا ایک سلوگن ہو اور اس پارٹی کے لوگ دیکھیں، پی ایس پی کی بات کر رہے ہیں تو ہم پی ایس پی کا یہ کہہ رہے ہیں، پی ایس پی نے ایک چیلنج کیا اور وہ اس زمانے میں الطاف حسین کے زمانے میں وہ جو ہے ابھر کے آئی ہے، اس نے یہاں کام کیا، اور جب وہ ٹیلی فونی خطاب بھی کرتے تھے اور برا بلا بھی کہتے تھے ان کی پارٹی کو جو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں آج جو ایم کیو ایم ہے، اگر یہ ایم کیو ایم چاہے تو تبدیلی آ سکتی ہے نا شہزاد صاحب، یہ حکومت چلی جائے گی، تبدیلی خود بخود آ جائے گی مہنگائی کے خلاف جو ہو نہیں رہا ہے. دیکھیں تبدیلی کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. تبدیلی تو اگر یہ ایم کیو ایم حکومت سے نکل جاتی ہے تو وہ تبدیلی آ جائے گی، گورنمنٹ گر جائے گی. پیٹرول پہ شہزاد صاحب نواز شریف کے دور میں تو یہ بڑا چیختے تھے اور چلاتے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں یہ باہر آ جاتے تھے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا. اب کہاں گئے یہ چیزیں سب؟ کیا دیکھیں میں مطلب ہم جو بات کر رہے ہیں تو غیر جانبدارانہ بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے کسی حد تک مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، اور جو ہمارے یہ جو ان کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو، یہ بہت محنت کرتے تھے، بہت یعنی کہ کوشش کرتے تھے، اور ڈالر کو روکنے میں اسحاق ڈار کا بڑا ہاتھ تھا، بڑا کریڈٹ تھا. شہزاد صاحب دسمبر میں پھر ایک لہر آنے والی ہے، 5ویں لہر آنے والی ہے کورونا کی. اگر آپ کورونا کو اس کا ذمہ دار، آپ کو تو سیاسی موقع مل رہا ہے نا کہ کورونا کا حوالہ دے کے، دنیا میں تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو ابھی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، انہوں نے بڑھا دی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایک بات تو سچی ہو، تو آپ دسمبر کے بعد اگر کورونا آ گیا، اس کے اثرات پھر جو تباہی پہنچے گی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے زندہ رہ سکیں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ کہا، یہ آج کا ہی ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کا یہ اثر ہوا ہے. تو بھائی سندھ گورنمنٹ اگر زبردستی قبل از وقت سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن شروع کیے تھے اور کراچی کا بیڑا غرق کیا تھا اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھی سندھ گورنمنٹ، تو اور فیڈرل گورنمنٹ تو بہرحال تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی، لیکن تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا سخت لاک ڈاؤن جو ہے کیوں لگایا؟ اچھا پھر یہ کہ اتنا سخت لاک ڈاؤن سندھ کے تو کوئی مقاصد تھے کہ بھئی عمران خان کی حکومت گر جائے اور کراچی تباہ ہو جائے، آپ کا تو کوئی ایسا مقصد تھا ہی نہیں. تو آپ نے اتنا سخت لاک ڈاؤن لگایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ وہ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ یعنی کہ اس میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلام بن گئے. ابھی اس وقت پاکستان جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے، برطانیہ غلام نہیں بنیں گے، ہم آزاد ملک ہیں، خود مختار ملک ہیں، لیکن یہ کہ آج پاکستان امریکہ کا غلام نہیں ہے. امریکہ کے ایک ادارے آئی ایم ایف کا جو وہ فائنانس کرتے ہیں، اس ادارے کا جو ہے آج پاکستان غلام بن چکا ہے. اور یہ جو آپ اتنے بنتے ہیں کہ جی ہم اڈے نہیں دیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں، بھائی آپ کو سب کچھ دینا پڑے گا. آپ نے پورا ملک تو گروی رکھ دیا، آپ نے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے، آپ نے موٹر ویز گروی رکھ دیے، آپ کا کوئی ادارہ ایسا، اسٹیل مل خود بند کر دیا آپ نے، پی آئی او کو خود تباہ کر دیا آپ نے. ہماری عدلیہ بھی کراچی پہ رحم کھانے کے بجائے کراچی کو تباہ کرنے کی طرف جو ہے وہ تلی ہوئی ہے. سیاسی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے فیصلے سے عوام، مرے ہوئے عوام جو ہے نا، وہ ان کا برا حال ہو رہا ہے. شہزاد صاحب ذہنی مریض ہو کے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جب ان کے فلیٹس، ان کے مکانات گرائے جا رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے کہ جنہوں نے اجازت نامے دیے انہوں نے کاغذ دیکھے شہزاد صاحب، صحیح دیکھے، اشتہارات اخبارات میں آئے، جو تقاضے تھے قانونی پورے کر کے جو ہے وہ جگہیں لی ہیں. اب آپ گرا رہے ہیں، نسلا ٹاور گرا دیا آپ نے، اس کے بعد دوسرے گرا رہے ہیں. اب آپ مسلسل آپ نے جو ہے کوئی اب 1415 جو ہے پروجیکٹ اور جو ہے یہ آپ کے جنا ایونیو کی طرف کا وہ احکامات دے دیے ہیں. تو عجیب صورتحال ہے کراچی والوں کی، وہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں. دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ کراچی سے، سوال یہ ہے کہ کراچی سے کون انتقام لے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتقام نہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ لے رہے ہیں اور نہ عدلیہ لے رہی ہے، یہ انتقام بہرحال کوئی لے رہا ہے نا. اور یہ کراچی والوں کو سزا دی جا رہی ہے، اور شاید اور کس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کراچی تو ٹارگٹ پہ ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ انصاف کی بات کرنا بہت مشکل ہے، انصاف کے بارے میں جو ہے انصاف مانگنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اسلامی معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے. بدقسمتی ہے، اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم مملکت اسلام پاکستان میں انصاف نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. ہماری جو ہے درخواستیں ہمارے انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے سالہ سال، وہ باپ مر جاتا ہے، اولادیں جو ہے وہ بھگتتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا.
جب تک انصاف نہیں ملے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان سے بھی تو نہیں پوچھا جا رہا نا, ان کے بارے میں بھی ان کی جو پٹیشنیں ہوتی ہیں وہ تو نمٹا دی جاتی ہیں. لیکن جب دروازے کھٹکا رہے ہیں, جو کراچی کے لیے اگر جماعت اسلامی کے لوگ جا رہے ہیں, عدالت جا رہے ہیں, کراچی کے لیے این جی اوز جا رہی ہیں, تو چاہیے کہ چیف جسٹس اور جج صاحبان کو چاہیے کہ ان کو سنیں. کراچی کی بہتری ان 4 6 8 100 بلڈنگیں گرانے سے کبھی بھی نہیں ہوگی, اور بلکہ اس بے چینی کی فضا قائم ہوگی. تو ہم دعا گو ہیں, پھر دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھے اور فیصلے کرے. کیوں کہ اب فیصلے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو عدل کی کرسی پہ کسی کو بیٹھاتا ہے, اگر وہاں سے عدل نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور عوام کو مشکلات لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہیں. تو مسلمانوں کا تو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ مسلمان انصاف کرتا ہے, اور اسلامی ملک میں انصاف ہوتا ہے. تو انصاف سے آج ترقی کی ہے نا ترکی نے, آج ایران میں جو ہے بہتری آئی ہے سب انصاف فراہم کرنے سے آئی ہے نا. اللہ کرے یہ ہمارے ملک میں بھی ہو جائے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو.